اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر اس مغفرت کے عشرے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیسے اپنی مغفرت کو طلب کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ اصحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور بالخصوص رمضان المبارک کے جو دورانیہ تھا اس میں کس طرح سے اپنی عبادات کو زینت بخشا کرتے تھے. ائمہ معصومین کے کیا فرامین ہیں یہ آج ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شفاعت رسول صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. علامہ شفاعت رسول صاحب، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیکھنا دوبارہ سے نصیب کیا. اس مہینے کی یہ فیض و برکات ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عشرہ مغفرت کی اگر بات کی جائے، سب سے پہلے مجھے اور میرے ناظرین کو اس کی فضیلت کے حوالے سے آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشرہ مغفرت ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ کہلاتا ہے. ماہ رمضان پہلے روزے سے لے کر آخری لمحات تک بڑی رحمتوں، بخششوں، عطاؤں کا مہینہ ہے. آپ نے بڑے اچھے انداز سے ان تینوں عشروں کے نام سے ان کا ربط بیان کیا. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے آقا اگر یوں فرماتے کہ پہلا عشرہ مغفرت کا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش، مغفرت، معافی حاصل کرنے کے بعد جب تم آگے بڑھو گے تو رب کی رحمتوں کو سمیٹو گے پاک صاف ہو کر. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے. اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور اس حکمت کے حوالے سے میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہ اے میرے بندو، یعنی میرے بندو جو گناہگار ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے رب کی نافرمانی اختیار کی، رب نے انہیں اپنا بندہ کہہ کے اپنی طرف مخاطب کیا انہیں بلایا. اب اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو جرم کر چکا ہوتا ہے آدمی، جو غلطی کر چکا ہوتا ہے آدمی، اس کے اندر ایک خوف، ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح اپنے اللہ کا سامنا کروں گا، میں اپنے اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا، اس کے حضور کیسے پیش. بالکل اس طرح جس طرح بچہ سارا دن ماں کو تنگ کرتا ہے تو سارا دن ماں اس کو دھمکیں دیتی ہے، ڈراتی ہے کہ آجا تیرا ابا شام کو میں بتاؤں گی اس کو. اور ادھر باپ جب گھر میں داخل ہوتا ہے پھر بچہ گھر کے کونوں گوشوں میں چھپ رہا ہوتا ہے، اور چھپنے کے بعد بھی اگر اس کا باپ اس کو آواز دے کے بلا لے تو وہ پھر اسی ماں کے ساتھ چمٹ کے باپ کے سامنے جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں ماں کی آغوش رحمت میں جا کر اپنے باپ کے سامنے جاؤں گا تو وہ مجھے وہ پنشمنٹ نہیں کرے گا، وہ سزا نہیں دے گا. تو یہ در حقیقت جو ماہ رمضان کا پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا گیا، وہ در حقیقت جو ایک نفسیاتی بات ہے کہ انسان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا. تو رب العالمین نے اس عشرے کے آغاز سے ہی، پہلے روزے سے ہی، پہلے لمحے سے ہی رحمت کی ندا دے کے اپنے گناہ گار بندوں کی دھارس بنائی ہے، انہیں امید دلائی ہے. آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کا آغاز کیا تو اس میں رحمان اور رحیم جو صفت ہے اس کا انتخاب کیا. حالانکہ اللہ کی صفت ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم. یعنی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو بار اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی بات کی ہے. اسی طرح 14ویں پارے میں رب العالمین نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہگار بندوں کو یہ خبر دے دو انا الغفور الرحیم کہ میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. در حقیقت اس انسان کا جو خالق ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے. رب العالمین اس انسان کی فطرت کو، نفسیات کو، ذہن کو، دل اور دماغ کو بڑی خوبی سے سمجھتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ انسان جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کو ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. لیکن اللہ کے بارے میں تو یہ خوف نہیں، اس کو تو پتہ ہے کہ اللہ میرا جانتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں رب العالمین نے سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، اللہ کہتا ہے جب تم تین ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، جب تم چار ہوتے ہو تو پانچواں میں، اور جب تم پانچ ہوتے ہو تو چھٹا میں. یہ میرے آقا قرآن پاک میں میرے اللہ نے فرمایا. اور یہ جو مالک یوم الدین کا لفظ ہے نا کہ اللہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، یہی
اس تصور کو اجاگر کرتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو، وہ اندھیروں میں، اجالوں میں، صبح شام، غاروں کے اندر، چٹانوں کے اوپر، وہ خدا تمہیں دیکھتا ہے. یہاں تک کہ قرآن پاک میں رب العالمین نے بچے کے بارے میں جب وہ ماں کے پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تو فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی اللہ ہے جو تمہاری ماں کے رحم میں تمہاری ساری شکل، آنکھ، ناک، یہ سارے اعضاء اس کے اوپر بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو پہلے عشرے میں رحمت کی صدا لگائی، در حقیقت بندہ گناہگار کے دل سے خوف نکال کے اسے اللہ نے اپنی طرف متوجہ کیا. جب وہ بندہ متوجہ ہوتا ہے تو پھر بندہ سب سے پہلے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت ہی مانگتا ہے. بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اگر ہم بات کرتے ہیں انسان کے حوالے سے یا انسان کی تخلیق کے حوالے سے، اور جیسے نے دیکھا کہ قرآن پاک میں بارہا دفعہ جہاں اللہ نے ہمیں دوسری قوموں کی ایگزامپل بھی دی ہے کہ جو لوگ اچھے تھے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا گیا، اور جو لوگ برے ہوئے تو وہ کس انجام کو پہنچے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مغفرت کا جو یہ عشرہ ہے، اس میں ہمارے جو گناہ ہیں وہ کس لیول کے ہوں گے تو ان کو بخش دیا جائے گا، اور کون سے گناہ ایسے ہیں جو بخشش کی طرف نہیں ہمیں لے کر جا سکتے؟ دیکھیے، قرآنی فلسفہ کو سامنے رکھ کے مغفرت کی وضاحت کرنی چاہیے. جی. رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب جی. من یعمل سوءا یجز بہ، کہ تمہاری خواہشات پر ہم نے فیصلے نہیں کرنے. مسلمانوں کو کہا گیا ہے ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کی خواہشات پر ہم فیصلے کریں گے. ہمارا قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، اگر تم کوئی بھی برا کام کرو گے اس کی جزا پاؤ گے. عمل پھر اس کا رد عمل، یہ ایک فطرت کا قانون ہے. قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا. اس کے من یعمل سوءا یجز بہ اس کو تو میں بیان کر چکا. دوسری آیت کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے اس کی جزا پاؤ گے، اور ذرے کے برابر اگر گناہ کرو گے تو اس کی جزا. یہ ہے قانون اللہ تعالیٰ کا. اس قانون کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر اس کو نظر انداز کر کے ہم کوئی مغفرت کا تصور دیں گے تو پھر قرآن کا تصور نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ انبیاء کرام کے حوالے سے سارے واقعات پڑھ لیں، ساری قوموں کو سزا ملی. بالکل ایسا ہوا. ٹھیک ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے، لیکن اگر گناہگاروں کو اتنی کھلی چھٹی دے دیجیے کہ ہم نے تمہیں معاف ہی کرنا ہے تو پھر تو گناہ کی جرات ہو جائے گی. پھر تو ہر بندہ کہے گا، تو وہ تو کہتے تھے میں نے تمہیں بخشنا ہی بخشنا ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو. یہ حضرت ہود قوم نوح کا عذاب اسی دنیا میں ہوا. جو آخرت میں ہونا وہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ ہم نے سنا ہے، اور ہمیں اس پر یقین کرنا ہے کہ وہاں بھی ایک ترازو لگنا ہے، وہاں بھی حساب ہونا ہے، وہاں بھی جہنم میں لوگ جائیں گے، اور وہاں بھی جہنم سے شفاعت کے بعد نکالے جائیں گے. ماں باپ شفاعت کریں گے، شفاعت کے باوجود بھی ہم نکالے جائیں گے، شفاعت کے ذریعے سے نکالے جائیں گے نا. ایون ماں باپ کی شفاعت ان کا بچہ جو بچپن میں فوت ہو گیا وہ کرے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی اسقاط ہو گیا وہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا. انبیاء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے. اللہ رحمت، اللہ بخشش کے راستے تو کھولے گا، لیکن ایک دفعہ ضرور ڈالے گا گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے. اگر آپ معافی مانگ کے نہیں گئے، اپنے گناہوں کو بخشوا کے نہیں گئے. اچھا، میں گزر آنا چاہتا ہوں میں اس حساب سے کہ ہم نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے، ان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اور گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے اندر ایک آخری حد تک کوشش انسان کے اندر پیدا کرنی چاہیے. یہاں تک کہ حدیث بخاری میں ہے کہ تمہیں مزہ تب آئے گا ایمان کا کہ جب تمہارے ایک طرف آگ ہو اور ایک طرف رب کی معصیت ہو. تو تمہیں کہا جائے کہ ان میں سے ایک چیز اختیار کر لو، یہ لذت دنیا یا وہ عذاب. تو وہ کہے نہیں، مجھے آگ میں ڈال دو، میں ادھر نہیں جاؤں گا. فرمایا جب تم اس مقام پر پہنچتے ہو نا تو پھر جا کے تمہیں ایمان کا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. اچھا، اب آپ اس حقیقت کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو قوانین کو بیان کیا ہے. ایک قانون ہے اس کے عدل ہے، اور ایک قانون اس کی مغفرت ہے، رحمت ہے، بخشش ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میں رحمت ہی کروں گا. لیکن
اگر بچہ آپ کے سامنے شرارتیں کرے, جی. 1 دن 2 دن 30 دن سکول نہ جائے اور آپ کو تنگ کر دے, تو ماں اتنی شفیق ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کو 2 تھپڑ لگاتی ہے, اس کو سزا دیتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اب تاکہ وہ بالکل حدود سے نکل رہا ہے, وہ اور وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب مغفرت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ اثر آپ مغفرت کو دیکھیں تو مغفرت کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ڈھانپنا. ایک عربی میں لفظ ہے مغفر, جو مغفر سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتے ہیں اس کو مغفر کہتے ہیں, کہ وہ آپ کو ڈھانپ لیتی ہے آپ کو. اچھا, اب مغفرت میں کیا ہے؟ مغفرت کا ایک بنیادی تصور میں آپ کے سامنے رکھوں. قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ تم سے غلطی بھی ہوں گی, کرنے کی بات نہیں ہے, ہونا اور کرنے میں اور چیز ہے, فرق ہے, بالکل فرق ہے. رب نے جو رکھا ہے نا وہ غلطی ہونے پر اس کی ہے, اور کرنے پر جو آپ ارادتاً کر رہے ہیں, ہاں ارادتاً کر رہے ہیں, اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے. وہ مالک چاہے تو بخش دے, کیونکہ ہم کوئی اسے گارنٹی لے کر تو نہیں آئے نا. بالکل ایسا ہی. وہ کہتے تھے, یہود و نصارہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا, تو رب العالمین نے فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ, کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں, اللہ ہمیں کیوں عذاب کرے گا؟ فرمایا ہرگز, یہ تمہارے اپنے یہ سوچ ہے, اپنی فکر ہے. میرا قانون یہی ہے کہ میں نے تمہارے سامنے اتنی قوموں کو عذاب دیا اور اتنی قوموں کو نیست و نابود کیا, اور لوط علیہ السلام کی قوم کو پر فرشتہ پروں پر لے کر اوپر اسے جا کے انڈیل دیا, اس کا نام و نشان مٹ گیا. بالکل ایسے ہی. یہ سب رب نے سامنے ہمارے سامنے. انبیاء کی قوموں کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ذکر پڑے کہ کس طرح سے عذاب نازل ہوئے ان کے اوپر. یہ ان کی کوئی عبادت پر نہیں ان کو سزا ملی, یہ ان کو نافرمانیوں پر سزا ملی. اچھا, اب مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ سے غلطی ہو گئی, تو غلطی کے بعد آپ نے نیکی کی, تو وہ گناہ جو آپ کے صغیرہ گناہ ہیں, چھوٹے گناہ ہیں آپ کے, وہ تو آپ جب غلطی کریں گے, صغیرہ گناہ کریں گے, تو کبیرہ سے وہ دھل جائے گا, کہ آپ کے حسنات آپ کی سیئات کو بہا کے لے جائیں گی. لیکن اگر آپ گناہ کبیرہ کرتے ہیں, اور پھر اس کی 2 قسمیں ہیں گناہ کبیرہ کی. گناہ کبیرہ میں ایک وہ ہے جو حقوق اللہ میں معصیت ہے, ایک حقوق العباد میں. اگر آپ حقوق اللہ میں نافرمانی کرتے ہیں تو وہ اللہ سے آپ توبہ کریں گے تو معافی ہوگی, توبہ کے بغیر نہیں ہوگی. اور اگر آپ نے حقوق العباد کو توڑا ہے تو رب اس کے بارے میں کہتا ہے میں اس کو نہیں بخشوں گا جب تک کہ جس بندے کو تو نے وائلیشن کی ہے, اس کا حق مارا ہے, اس کی جائیداد, اس کا پیسہ, اس کی عزت, اس کی انا, اس کی عفت پر تو نے حملہ کیا ہے, جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گا میں نہیں معاف کروں گا. شفاعت صاحب, ہم جیسے بات کر رہے ہیں حقوق اللہ کی, ہم نے اپنی مطلب جو اصلاح کرنی ہے نا اس مہینے کے اندر, ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا بھی پہلو ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پر یا تو عبادت کرنی ہی نہیں ہے, عبادت کی طرف رجحان ہی نہیں رہا. انفارچونیٹلی ہمارے جو فیملی سسٹمز ہیں وہ اس طرح سے ڈائیورٹ ہو چکے ہیں کہ ان کی جگہ جو ہے یا تو وہ کچھ گیجٹس نے لے لی ہے, اسے آپ موبائل فون بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اسے نیٹ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اسے سوشل میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں, کہ جہاں پر ہماری جو ڈائیورشن ہے وہ چینج ہو چکی ہوئی ہے. لیکن ہم دوسرا پہلو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یا تو عبادت کا شوق اور رجحان ہی نہیں ہے, اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کی عبادات صرف اور صرف محض دنیا والوں کے لیے ہی ہیں, دکھاوے پر مبنی ہے. تو جب ہم حقوق اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کے حقوق میں آ جاتا ہے نا, کہ عبادت آپ نے اس کے لیے کرنی ہے اور اس کی سزا جزا یا جو بھی اس کا فیصلہ ہے وہ خود اللہ کی ذات نے کرنا ہے, تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں؟ اس میں ایک بڑی ضروری بات ہے. ضروری بات یہ ہے کہ آپ جب حقوق العباد کی بات کرتے ہیں نا, پھر اس کے ساتھ آپ نے حقوق اللہ کی بات کی, اور پھر ساتھ سائنس سے بھی آپ نے شکوہ کیا کہ ہم موبائلوں میں استعمال کھوئے رہتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہ جو سائنس ہے نا, اس سے شکوہ ہم گزشتہ کئی سو سال سے کرتے آ رہے ہیں. مثلا ٹیلی ویژن جب آیا تو اس پر بھی ہم نے بڑا اس وقت طوفان اٹھا تھا کہ ٹیلی ویژن آ گیا ہے, اس نے ہماری کلچر کی اقدار ختم کر دی ہیں, ڈرامے اس میں لگتے ہیں, فلاں ہوتا ہے, فلوں ہوتا ہے. اس وقت ہمارے بزرگ بھی اسی طرح کی شکوے کرتے تھے. آج ہم بھی اپنی اولاد سے یہی شکوے کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ سائنس کے سفر کو تو نہیں روک سکتے, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. اچھا, جہاں سے یہ سائنسی چیزیں ایجاد ہو کے آئی ہیں وہاں یہ مشکلات نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ موبائل ہے تو اس کو کس لیے استعمال کرنا ہے, یوٹیوب کو کیوں استعمال کرنا ہے, واٹس ایپ کو کیوں استعمال کرنا ہے, گوگل کو کیوں استعمال کرنا ہے. آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو بریفنگ دیں
کہ بیٹا یہ انسانی ضرورت بن گئی ہے آج کے اس دور میں, اس کو اسی ضرورت تک ہم نے استعمال کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. دوسری بات آپ نے انٹرو میں بھی کیا آپ نے کہ ریاکاری کی بات, کہ ہمیں عبادت میں ریاکاری نہیں کرنی چاہیے, اور بلا شبہ ریاکاری نہیں کرنی چاہیے. ریاکاری کا یہ نہیں مطلب کہ لوگ نہ دیکھیں آپ کی عبادت کو, یہ نہیں مطلب ریاکاری کا. ریا عربی کا لفظ ہے نا, ریا کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے, دکھانا ہوتا ہے. بات یہ کہ آپ کے دل میں یہ جذبات نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ جو عبادت کر رہا ہوں لوگ اسے دیکھیں اور دیکھ کے پھر میری تعریف کریں. آپ اب نماز پڑھیں گی تو اب جتنا بھی چھپ کے پڑھیں گی تو اب گھر میں پڑھیں گی نا, تو آپ کے بچے, آپ کے والدین, آپ کے گھر وہ دیکھیں گے. میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے باجماعت مردوں کو حکم ہے, سنت موقدہ ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, تو میں لوگوں کی نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھوں گا اور لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے. حج آپ کیسے کریں گے بغیر اس کے ریا کے؟ نہیں کر سکتے آپ. اچھا اللہ کے راستے میں آپ نے دینا ہے تو کم سے کم کسی انسان کو دیں گی نا, تو باقی کسی کے سامنے بھی آپ نہ دیں, لیکن جس کو دے رہی ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو ریاکاری کا یہ نہیں مطلب کہ مخلوق خدا دیکھے نہیں. ریاکاری کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں یہ جذبات نہ ہوں کہ مجھے لوگ دیکھیں. مثلا قیامت کے دن میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک شہید اللہ کے راستے میں پیش ہوگا, غازی پیش ہوگا, عالم پیش ہوگا. وہ کہیں گے اللہ ہمیں جزا دے. اللہ اس عالم سے پوچھے گا کہ تو کس چیز کی جزا مجھ سے لینے کے لیے آیا ہے؟ اللہ میں نے بڑا تیرے دین کی خدمت کی ہے, بڑی حدیثیں سنائی ہیں میں نے ساری زندگی, قرآن کی آیات پڑھی ہیں میں نے, تبلیغیں کی ہیں میں تو گھر ہی نہیں جاتا تھا, میں تو سارا دن ہی تیری تبلیغ میں لگا رہتا تھا, تیری دین کی باتیں کرتا تھا, لوگوں کو علم دیتا تھا. فرمایا تیرے دل میں یہ تھا کہ جب تو علم کی باتیں کرتا تھا لوگ کہیں یار یہ تو بہت بڑا عالم ہے, یہ تو بڑے دلائل سے باتیں کرتا ہے, یہ تو بڑے براہین دیتا ہے. تیرے دل میں یہ خواہشات تھے نا؟ کہاں اللہ یہ تو تھے. اللہ سے تو نہیں کہہ سکتا نا, نہیں مجھ سے تو کہہ دے گا, آپ سے تو میں کہہ دوں گا. اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا. وہاں کہے گا اللہ بات تیری ٹھیک ہے, میں اسی لیے کیا تھا. فرمایا لوگوں نے اس کے جواب میں تجھے بڑا عالم کہا تھا؟ اللہ کہا تھا. تجھے مناظر کہا تھا؟ ہاں اللہ کہا تھا. تجھے مفکر کہا تھا؟ بالکل کہا تھا مجھے. تو فرمایا جو تو نے ارادہ کیا تھا وہ تجھے صلہ مل گیا. اور قرآن کا یہ فلسفہ ہے کہ اگر آپ جو بھی عمل کرو گے اس کا نتیجہ ہے. اگر وہ نتیجہ تم دنیا کے لیے کرو گے تو نوتہی منہا, ہم تمہیں دنیا میں دے دیں گے. اور اگر تم ارادہ کرو گے کہ اللہ مجھے آخرت میں اس کی صلہ چاہیے, تو فرمایا میں اپنے رحمت سے دنیا میں بھی اس کا تمہیں اجر دوں گا, قبر میں بھی دوں گا, اور آخرت میں بھی دوں گا اس مقام پر. اب ہمیں یہ چاہیے پھر ایک اس شہید کو بلائے گا کہ ایک غازی کو کہ یار تیری تو نیت یہ تھی کہ میں جا کے جنگ لڑوں گا, تو لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے, بڑا شمشیر زن ہے, تو لوگوں نے تیری تعریف نہیں کی تھی. غازی سے پوچھیں گے, وہ کہے گا اللہ کی تھی, تیرا تمہیں مل گیا. مطلب یہ, اس لیے قرآن پاک میں یہاں پر آپ کو ایک اور تھوڑا سا راستہ دینا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ان تبد الصدقات فنعما ہی, اگر تو صدقہ ظاہر کر کے دے. ہمارے یہاں بڑا زور ہوتا ہے کہ جی فوٹو نہ کھنچواؤ, فیس بک پر نہ لگاؤ, لگے ہوئے ساری قوم. بھائی اس آیت کو پڑھ لو قرآن کی, جس رب العالمین نے فرمایا ان تبد الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو اعلانیہ فنعما ہی, بہت بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم اسے خفیہ طور پر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اعلانیہ دینا یہ معاشرے کے لیے بہتر ہے, لیکن اس اعلانیہ میں بھی تمہاری نیت کیا ہے, نیت کی بات. اچھا وہ آگے آ رہے ہیں. پھر میں جب آپ اوپنلی دیں گے, اس کو ایڈورٹائز کریں گے, لوگوں تک پہنچائیں گے, تو کئی آپ جیسے مالدار لوگوں کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی یار میں بھی اللہ کے راستے میں دوں, میں بھی ضرورت مند لوگوں کی پوری کروں. اب رب نے یہ نہیں کہا ہمیشہ, وہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو نہ پتہ چلے. بالکل یہ حدیث ہے, لیکن ہر حدیث کو اور قرآن کی آیت کو اس کی جگہ پر رکھ کے سمجھنا ہوگا. اگر آپ ایک آیت ادھر سے اٹھائیں گے ادھر رکھ دیں گے, ادھر سے حدیث اٹھا کے ادھر رکھ دیں گے, تو خلط البحث ہو جائے گا, موضوع پلٹ جائے گا, لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اب یہاں پر فرمایا کہ اگر تم خفیہ طور پر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب اس میں مفسرین نے فرمایا اگر آپ جب اعلانیہ دیتے ہیں آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے, شیطان پیدا کرتے ہیں کہ لوگ تجھے کہیں گے تو بڑا سخی ہے, تو پھر میں تیرے لیے بہتر ہے کہ تو خفیہ طور پر دے. اور اگر تو ان جذبات سے اپنے آپ کو اوپر لے کے جا چکا ہے اور تو پاک صاف ان سفلی خواہشات سے اپنے آپ کو کر چکا ہے, اور تجھے مخلوق کی شہرت عزت کوئی معنی نہیں رکھتی, تجھے صرف رب کو راضی کرنا ہے, پھر تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو پھر اعلانیہ دے. اسی طریقے سے در حقیقت ان ساری عبادات میں کہ ریاکاری ہو یا اعلانیہ کرنا ہے نہیں کرنا, اس میں بیسک چیز یہ ہے
کہ آپ کے دل کا رشتہ رابطہ اللہ سے رہے اور صرف جو کچھ کہیں اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی شفاعت صاحب۔ جیسے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں مغفرت کی بات شروع کی کہ یہ اشرۂ مغفرت ہے اور اس مغفرت کو ہم نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے، اصحاب کرام جو ہیں وہ کس طرح سے رسول اللہ سے رجوع کیا کرتے تھے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کس طرح سے اس مہینے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ہم جیسے جو لوگ ہیں بشمول میرے بھی کہ ہم کس طرح سے اپنی عبادتوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کے حوالے سے احادیث اور سیر کی کتابوں میں بڑی تفصیل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان قریب ہوتا تو آپ فرماتے کہ اپنی کمر ہمت باندھ لو، اب وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تو فرض ہے ہی، رمضان کی شناخت ہی فرض روزہ ہے، اور دوسری اس کی شناخت نزول قرآن، تیسری اس کی شناخت لیلۃ القدر، اور چوتھی اس کی شناخت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ جتنے لوگوں کی اللہ ماہ رمضان میں بخشش فرماتا ہے، پھر آخری رات جو ہوتی ہے اس ایک رات میں اللہ پورے رمضان کے برابر اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے ایک بار قرآن پاک کا دور فرماتے تھے۔ دور یہ ہے کہ دو حفاظ کرام آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک رکوع وہ پڑھتا ہے، وہی رکوع پہ دوسرا پڑھتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، یعنی پورے سپارہ ایک بندہ دوسرے کو سنائے اور دوسرے کا سنے، اسے دور کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے، اور اس مقام پر جو سب سے اہم بات ہے، آپ نے عبادت کی بات کی، اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی تو کوئی اس کا اس چیپٹر کو بیان کرنا بڑا ایک نشست میں مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہے۔ اب آپ نے کیوں سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رمضان گزارتے تھے، رمضان میں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اہل بیت کیا کرتے تھے؟ اب صحابہ کرام اور اہل بیت نے تو وہی کچھ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، تو فرمایا کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، اچھا پھر اس کے بعد استغفار کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، راتوں کو روتے تھے، قرآن کی تلاوت سنتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اتب کی، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں دعا کرتے ہوئے، آپ بھی استغفار پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن سنتے ہوئے روتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آیا رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فرمایا کہ آج تم آگے کھڑے ہو جاؤ، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ مجھ سے قرآن سنیں گے؟ فرمایا میں آج سننا چاہتا ہوں قرآن پاک کو۔ وہ آگے کھڑے ہو گئے، حضور پیچھے کھڑے ہو گئے، تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، سورہ بقرہ کے بعد پھر سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران کے بعد پھر سورۃ النساء۔ سورۃ النساء کا جب چوتھا سپارہ، سورۃ النساء کا پہلا پاؤ جو سورۃ النساء میں ہے، جب پانچواں پارہ شروع ہوا تو وہاں ایک آیت آتی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں اور آپ کی بکا اور رونے کی آواز بلند ہوئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم حیران تھے کہ حضور نے اتنا کثرت سے گریہ فرمایا کہ جو آگے امام تھا اس کو اپنی تلاوت موقوف کرنی پڑ گئی۔ تو کثرت سے حضور قرآن پاک تلاوت سنا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک عمل جو بہت تھا جس کے بارے میں بخاری شریف میں وہ مثال دے کے کہتے ہیں کہ 12 مہینے حضور سخاوت فرماتے تھے، لیکن جو سخاوت کی رفتار آپ کی رمضان میں ہوتی تھی وہ باقی مہینوں میں نہیں ہوتی تھی۔ اچھا اب اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی لفظ لا نہیں سنا، لا کا معنی نہیں، الا صرف ایک بار کہ جب میں نے سنا آقا پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ کلمہ طیبہ پڑھا تو اس میں صرف لفظ لا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا۔ زندگی میں کبھی کوئی سائل حضور کی بارگاہ میں آیا ہو، آقا کی بارگاہ میں، اور خالی چلا گیا ہو، اگر اپنے پاس ہے تو دے دیا، نہیں تو امہات المومنین سے لیا، نہیں تو صحابہ سے لیا، اہل بیت سے لیا، کسی کے پاس نہیں تو مسجد نبوی سے باہر نکل کے قرض اٹھا کے لائے اور قرض اٹھا کے اس کو دیا۔ یعنی یہ تو آپ کا معمول تھا، لیکن ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت کی رفتار آندھی کی رفتار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جن کو رب نے دیا ہے نا وہ تسبیح ضرور پڑھیں،
قرآن کی تلاوت ضرور کریں، روزہ ضرور رکھیں، جی۔ تراویح ضرور پڑھیں، نوافل ضرور پڑھیں، لیکن وہ اس سنت کو نہ بھولیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اپنے تجوریوں کے منہ کھولیں۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت، تسبیحات، ان چیزوں میں مشغول رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سخاوت ہے اس پر عمل نہیں کرتے، میرا وجدان کہتا ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، میرا وجدان کہتا ہے کہ ان کی یہ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مواخات کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ مودت کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ درد کے احساس کا مہینہ ہے۔ یہ کیسا دکھ درد کا احساس ہے کہ آپ ایک غریب آدمی کی طرح جسمانی عبادتیں کر رہے ہیں، اور جس عبادت کے آپ سب سے زیادہ مکلف اور پابند ہیں کہ آپ لوگوں میں تقسیم کریں، ادھر آپ جاتے نہیں۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں تو حیران ہوں کہ ہر ماہ رمضان میں ہم یہی رونا روتے ہیں بیٹھ کے کہ یار 11 مہینے آپ بندوں سے تجارت کرو، ایک مہینہ تو اللہ سے تجارت کرو نا۔ لیکن ہم اس مہینے میں بھی تجارت نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی جیبوں کو خالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 100 روپے کی چیز ہم 500 میں دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے روزہ کھولنا ہے، افطاری کرنی ہے، لہذا خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں دیتے تھے اور جھولیاں بھر بھر کے دیتے تھے۔ اور اس مقام پر ایک حدیث میں آپ کو بڑی محبت والی سناتا جاؤں۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک صحابی آ گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے روزہ توڑا ہے تو اس کا بارے میں کیا کروں؟ میں اپنا خواہش نفس پوری کی میں نے، یعنی اپنی بیوی سے۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا حضور میں تو فقیر سا آدمی ہوں، مسکین ہوں۔ فرمایا غلام آزاد کرو گا نا؟ حضور غلام بھی تو پیسوں سے ادا ہوگا، آزاد ہوگا۔ فرمایا جاؤ 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا رسول اللہ ایک روزہ اس کا تو میں شکوہ لے کے آیا ہوں آپ کے پاس میں مکمل نہیں کر سکتا۔ اچھا اس 60 روزوں میں بھی یہ ہے کہ غیر متتابعین، کوئی وقفہ نہیں آپ کر سکتے، لگاتار۔ فرض کریں آپ نے 50 روزے لگاتار رکھ لیے، پھر آپ نے کوئی ایک روزہ کسی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا، آپ کو پھر شروع کرنا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو حضور مسکرائے، جس حضرت نے کہا کہ حضور بڑے رحم دل تھے، سخت زبان بھی نہیں تھے، سخت دل بھی نہیں تھے، یہ جو تیرے ارد گرد پیارے ہر وقت جھمگٹا رہتا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ تو رحمت ہے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کے کھجور کا ٹوکرا ہدیے میں پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این السائل، کہ وہ سوالی کہاں ہے؟ کمال ہے اس سوالی کا کوئی جو دربار رسالت کا سوالی بنا، اور پھر خالی نہیں گیا بلکہ جھولیاں بھر کے گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدھر ہے سائل؟ اس نے کہا نہ ہونا یا رسول اللہ، حضور میں یہاں ہوں۔ فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور مدینہ میں جو غریب لوگ ہیں ان کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اس نے کہا حضور کس کو دوں؟ فرمایا جو فقیر ہیں۔ کہا حضور اس مدینہ کی اس بستی میں 2 پہاڑوں کے درمیان یہ جو بستی مدینہ کی ہے اس میں مجھ سے زیادہ فقیر ہی کوئی نہیں ہے، کس کو دوں؟ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرماتے تھے، بعض دفعہ آپ دیکھ فرماتے تھے اور دیکھ میں آپ کے جو دانت تھے اگلے وہ ظاہر ہو جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ فرمایا اور آپ کے دانت، دیکھ کہتے ہیں بغیر آواز کے ہنسنا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جا تو کھا، اپنے بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔